یوں کہہ دیں گے بھائی اغیار نے اپنے معابد چھوڑ دیے ہیں، تم بھی چھوڑ دو۔ اچھا، کیا اسلام اور کفر دونوں مذہب برابر ہو جائیں گے؟ کسی بے عقل لوگ ہیں کہ یہ قانون سب پر لاگو ہونا چاہیے۔ اگر وہ اپنے معابد چھوڑ دیں، اپنے معابد چھوڑ دیں تو مسلمان کو بھی چاہیے کہ مسجدیں چھوڑ دیں، قانون ہے۔ اچھا، کیا کفر اور اسلام اللہ کے غیر کی پوجا اور اللہ کی عبادت کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ میں کیسے سمجھاؤں؟ جو عذاب گناہوں سے آ رہا اور جو عذاب اعمال کی غفلت سے آ رہا، لوگ ان اعمال کو چھوڑ کر عذاب کا دفاع کر رہے ہیں۔ سوچے تو صحیح، کتنی الٹی سوچ ہے، کتنی الٹی سوچ ہے۔ کتنی الٹی سوچ ہے۔ میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ ملائکہ کے نزول کے دو موقع ہیں، ایک انفرادی دعوت اور دعوت کے لیے میدانوں میں اترنا، دوسرے علم کے حلقے کہ فرشتے اپنے بھروسہ آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ رب العزت ان سے بہتر مخلوق ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں دنیا میں، لوگ کیا کہتے ہیں کہ اتفاق سے ہو گیا۔ کس سے ہو گیا؟ اتفاق کوئی چیز نہیں ہے، اتفاق کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو اتفاق سے ہونا ہی دہریت ہے۔ یہ کہنا کہ اتفاق سے ہو گیا، یہ کیا ہے؟ دہریت۔ جی ہاں، سنو میں کیا کہہ رہا، اتفاق سے ہو گیا دہریت ہے۔ اتفاق سے ہو گیا کہنا دہریت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اتفاق کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی یہ اس کا کوئی سبب نہیں ہے تو خود بخود ہو گیا، یہ خود بخود ہو گیا۔ بس کسی کو کہنا خود ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نہیں کیا، مخلوق سے ہو گیا۔ اسی کو دہریت کہتے ہیں، اسی کو دہریت کہتے ہیں۔ دہریوں کا کہنا کیا ہے؟ دہریوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کائنات بنا کر فارغ ہو گئے ہیں، اب کائنات میں جو ہو رہا ہے کائنات سے ہو رہا ہے۔ فرماتے تھے اللہ فرماتے تھے کہ خالق کائنات سے ہونے کا یقین جب پیدا ہوگا جب اس کے غیر سے ہونے کی تمام شکلوں کا انکار کرو گے، اور تم اس کی ذات سے فائدہ جب اٹھا سکتے ہو جب اس کے ماسوا کا یقین دل سے نکالو۔ اس لیے کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے، شرط۔ ہم نے عرض کیا کہ چھوٹی سی بات پیش آئی کہ صحابی کا سر دیوار سے ٹکرا گیا، صحابی کا سر فوراً حاضر خدمت ہے۔ عرض کیا کہ آج میرا سر دیوار سے ٹکرایا اور اس وقت میری نظر ایک عورت پر پڑی تھی، یہ کیا ہوا؟ مسلمان اسلام کے ارکان اور فرائض کو ضائع کر کے بھی یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ حالات کیوں پیش آ رہے، اور وہاں ایک صغیرہ گناہ ہوا، عورت پر نظر کا پڑ جانا، یہ صغائر میں سے ہے، یہ چھوٹے گناہوں میں سے ہے۔ اور چھوٹے گناہ وہ ہوتے ہیں جن کو نیکیاں جنہیں ختم کر دیتی ہیں، نیکیاں ان گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذهبن السیئات، کہ چھوٹے گناہ وہ صرف نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ آج جسے گناہ ہو جائے چھوٹا، آئے وضو کرے، نماز پڑھ لے 2 رکعت، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔
ایک صاحب سے گناہ ہوا، آپ نے صرف اتنا پوچھا ان سے کہ تم مسلمان ہو؟ ایک صاحب سے گناہ ہوا، آپ نے پوچھا ان سے تم مسلمان ہو؟ انہوں نے یہ نہیں کہا میں مسلمان ہوں، بلکہ انہوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے بتایا کہ میں مسلمان ہوں۔ اس زمانے میں تو مسلمان قومیت کے اعتبار سے مانا جاتا ہے یا ملک کے اعتبار سے مسلمان مانا جاتا ہے، جی اسلامی ملک ہے، مسلمان ہے نہیں۔ انہوں نے آپ کے سوال پر یہ نہیں کہا میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تمہارے اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تمہارا وہ گناہ معاف ہو گیا جو تم نے کیا تھا، وہ گناہ معاف ہو گیا جو تم نے کیا تھا، وہ گناہ معاف ہو گیا۔ میں نے عرض کیا کہ صغیرہ گناہ ہوا، عورت پر نظر پڑی، سر ٹکرا گیا، صحابی نے جا کر آپ سے عرض کیا یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا ہاں، مومن بندہ جب کوئی غلط قدم اٹھاتا ہے، یا اس کی نظر غلط چیز کی طرف جاتی ہے بالارادہ، تو اللہ رب العزت تنبیہ کے لیے اور یاد دلانے کے لیے مومن مسلمان کو دنیا میں اس کو جگانے کے لیے اور اس کو متنبہ کرنے کے لیے اور اس کو توبہ کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالی مسلمان پر کوئی حال، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی لے آتے ہیں۔ ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ کافر کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی حال آئے گا تو فرمایا کہ یہ کافر اس جانور کی طرح ہے، کہ اس کو باندھ دیا جائے، کھول دیا جائے، اسے پتہ نہیں کہ کیوں باندھا گیا تھا، کیوں کھول دیا گیا، کھول دیا گیا۔ آپ میں سے کسی کے گھر میں بھینس ہوگی، کبھی بھینس کا مزاج ہے دودھ روک لیتی ہے، کیوں بھائی؟ آپ بیٹھے، پانی کا چھینٹا بھی مارا، تھن بھی سہلائے، بھینس دودھ ہی نہیں دے رہی، تو وہ لاوے بچے کو کھول کے، بھینس کے بچے کو کھول کے لاوے، اور بھینس بچے کو دیکھے، جیسے ہی وہ بچہ تھن کو منہ لگاوے اور بھینس دودھ چھوڑ دے اور یہ بچے کو لے جا کے باندھ دے، دودھ نکالے، نہ بھینس کو خبر کیا ہوا، کیوں بھائی؟ نہ بھینس کو خبر کیا ہوا، نہ بچے کو خبر۔ حدیث میں ہے فیما عقل و فیما ارسل، کہ اس بچے کو کیوں کھول کے لایا گیا تھا، پھر کیوں لے جا کے باندھ دیا گیا، پتہ ہی نہیں۔ کیسی عجیب حدیث ہے، یہ بتانے کے لیے مسلمانوں کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، کہ اگر تمہیں کسی بیماری مبتلا کیا جائے یا تمہیں کسی حال میں باندھ دیا جائے تو تم جانور کی، کافر کی طرح نہیں ہو، تو تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ بیماری کیوں آئی تھی اور کیوں چلی گئی اور کیوں ہمیں باندھ دیا گیا تھا، کیوں کھول دیا گیا۔ کسی آسان بات ہے، بلکہ اس لیے کہ تم ان حالات میں اپنے گناہوں کو یاد کرو، ہمیشہ یاد رکھو، نعمتوں میں اعمال کو یاد کیا کرو، تو دو چیزیں پیدا ہوں گی، ایک شکر کی کیفیت پیدا ہوگی اور دوسرے اعمال کا یقین بڑھ جائے گا۔ جب تمہیں حالات اچھے ہوں اور دکانوں میں آمدنی ہو رہی ہو، زمین سے غلہ مل رہا ہو اور تمہیں ہر قسم کی خیر مل رہی ہو، تو کبھی بھی ان اچھے حالات کو اسباب سے مت جوڑنا، اور جب تمہارے اوپر مقدمات آویں، بیماریاں آویں، قرضے ہو جاویں، حکومتیں تم پر مختلف قسم کے ٹیکس لگا دیں اور مسلمانوں کو ان کے حقوق نہ دیے جاویں، تو کبھی بھی ان حالات کو حکام سے مت جوڑنا،
جب تم پر حالات تنگی کے آویں تو ان حالات کو حکام سے مت جوڑنا، اور جب تم پر حالات فراخی کے آویں تو ان حالات کو اسباب سے مت جوڑنا۔ ہماری بات یاد رکھو، جب تم پر حالات فراخی کے آویں، جب تم پر حالات فراخی کے آویں تو تم ان حالات میں اعمال کو یاد کرنا۔ حالات میں میں آمدنی آج کس عمل پر ہوئی، میں نے آج کیا کام کیا، اس سے دو چیزیں بڑھیں گی، ایک تو شکر بڑھے گا، ایک تو شکر بڑھے گا، اور دوسرے عمل پر یقین بڑھ جائے گا۔ جب عمل پر یقین بڑھے گا تو پھر آدمی عمل کی طرف آگے بڑھے گا۔ دیکھو میں اس میں سچی بات کہہ رہا، جو لوگ اپنی آمدنیوں کو اور اپنے اچھے حالات کو اسباب سے جوڑ دیتے ہیں وہ اللہ سے اور دور چلے جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا نا حدیث میں کہ دیکھو جب مال آئے گا اور اسباب ملیں گے اور تمہیں یہ سہولتیں ہوں گی تو ایسا نہ ہو کہ یہ سہولتیں اور یہ اسباب تمہیں پچھلی امتوں کی طرح غفلت میں ڈال دیں اور یہ تمہیں ہلاک کر دیں، اس طرح پچھلوں کو ہلاک کیا ہے۔ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اسے میں نے عرض کیا کہ جب حالات فراخی کے ہوں، حالات فراخی کے ہوں تو ایسے حالات میں اعمال کو یاد کیا کرو، ایسے حالات میں اعمال کو یاد کرو۔ دیکھو تو صحیح، آپ کو کوئی آدمی کوئی ہدیہ دے تو آپ کے اخلاق اور ہدیہ دینے والے کا اپنے ذمے اتنا تو واجب سمجھتے ہیں کہ کم سے کم اس سے کہہ دیا جائے جزاکم اللہ، یہ کہہ دیا دیتے ہیں احسن اللہ علیک، اللہ بھی آپ پر احسان کرا، آپ نے ہم پر احسان کیا۔ یا آدمی اس بات کو ضروری سمجھے گا کہ بھائی مجھے بھی کچھ دینا چاہیے، تو جو آدمی ہدیہ دینے والے کی طرف اس ہدیے کو منسوب ہی نہیں کرے گا، کیا وہ اس کے شکر کو، اس کا شکریہ ادا کرنے کو ضروری سمجھے گا؟ ارے میری بات تو سنو، تو جب مسلمان آنے والی نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرے گا تو شکر بھی نہیں کرے گا۔ شکر تو وہ کرے گا جو نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرے۔ آپ خوش ہوں گے ہدیہ لے کر، یا جواب میں کوئی ہدیہ دیں گے تو دینے والا یہ سوچے گا کہ ہاں اس کو میرے ہدیہ سے خوشی ہوئی تو آئندہ بھی دینے کو دل چاہے گا۔ پھر اللہ تعالی جس کے ہاتھ میں سارا نظام کائنات ہے وہ خوش ہو کر رزق کو کیوں نہیں بڑھائے گا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو میں زیادہ دوں گا۔ کیا شکر؟ کہ زبان ہلا دے شکر میں، اے اللہ تیرا شکر، نہیں، اس کو شکر ادا کرنا نہیں کہتے، یہ تو الفاظ کا ادا کرنا ہے، شکر کا ادا کرنا نہیں ہے۔ زبان سے کہنا اللہ تیرا شکر، نہیں، یہ الفاظ کا ادا کرنا ہے، شکر کا ادا کرنا نہیں ہے۔ زبان سے کہنا نعمت پر اللہ تعالی شکر، یہ الفاظ کا ادا کرنا ہے، شکر کا ادا کرنا نہیں ہے۔ شکر کا ادا کرنا یہ ہے، شکر کا ادا کرنا یہ ہے کہ جس طرح پورے بدن کے اعضاء نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان سارے بدن کے اعضاء کو عبادت میں تھکاؤ اور ان اعضاء کو گناہوں سے بچاؤ۔ یہ ہے شکر کے ادا کرنے کا اصل طریقہ، کیونکہ سر سے لے کر پیر تک سارے اعضاء تو نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ سر سے لے کر پیر تک سارے اعضاء نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور چھوٹا سا عضو زبان جو سارے جسم کے اعضاء میں سب سے چھوٹا عضو ہے وہ شکر ادا کر رہا ہے سب کی طرف سے۔ ارے بولو تو صحیح، کچھ آنا تو کرو، کیسی الٹی سوچ ہے لوگوں کی۔ ہماری بات سمجھ میں آئی نا؟ لوگ شکر کیسے کرتے ہیں؟ زبان سے، جی ہاں، بس کہ نہیں، زبان سے شکر یہ نہیں کہ آپ زبان سے کہہ دیں اللہ تیرا شکر۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ اب تیری زبان اس نعمت کے بعد اللہ کی یاد کے سوا، اس کے ذکر کے سوا اور کسی لایانی کام کے لیے استعمال نہ ہو۔ ورنہ اگر تو زبان سے
نعمت کا فائدہ اور زبان سے نعمتوں کا مزہ چکھنے کے بعد اس زبان کو غیبت میں، جھوٹ میں، گناہ میں استعمال کرے تو تیری زبان ناشکری ہے. حالانکہ یہ تو سمجھتا ہے کہ پوری جسم کی طرف سے زبان شکریہ ادا کر دے گی، حالانکہ اگر زبان کو ذکر پڑھنے لایا تو زبان نے خود شکر ادا نہیں کیا. یہ باقی پورے بدن کے اعضاء کا شکر کیسے ادا کر دے گی جو خود بھی شکر ادا نہیں کر رہی؟ ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ تمام اعضائے بدن کو عبادت میں تھکانا کا نام شکر ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو عبادت میں زیادہ تھکایا اور صحابہ کو آپ کی عبادت میں زیادہ تھکانے پر رحم بھی آیا، تعجب بھی ہوا، تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے اگلے پچھلے، تو پھر اور آپ سے جنت کا اور اعلیٰ جنت کا وعدہ کر لیا، مقام محمود کا آپ صلی اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو پھر آپ اتنی زیادہ کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ جب اللہ کی مجھ پر یہ نعمت ہے، اللہ کا مجھ پر یہ انعام ہے، تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ عبادت کی کثرت کو شکر کا ادا کرنا کہہ رہے اور ہم زبان ہلانے کو شکر کا ادا کرنا سمجھتے ہیں. سوچیے تو صحیح، آپ ہدیہ دینے والے کو جواب میں ہدیہ دیتے ہیں، یہ تو مخلوق کے ساتھ معاملہ ہے. ہدیہ دینے والے کو آپ ہدیہ دیتے ہیں، یہ تو ہمارا مخلوق کے ساتھ معاملہ ہے. تو اللہ تعالی جو اتنی نعمتوں سے نوازے ہوئے ہیں